سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھے ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہی سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے کہتا ہوں آپ کو خوش آمدید۔ تمام تعریف خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو اکیلا ہے، وحد اللہ شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ درود لامحدود محبوب رب الودود راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، کتنا مشکل ہے آج کے دور میں دسترس حاصل کرنا دین تک اور دین حق تک۔ بعض اوقات تو آپ قرآن میں غوطے لگانے کے لیے بہت بےتاب ہوتے ہیں، مگر آپ الجھ جاتے ہیں کہ بڑا مشکل سا نظر آتا ہے، کیسے کریں یہ کام، کیونکہ چیزیں جو دوسری ہیں اس کے مقابلے میں وہ آسان ہیں۔ مثال کے طور پہ گیم تو سیل فون پہ کھیلا جا سکتا ہے، ذرا سا آپ نے بٹن دبایا اور ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی، مگر قرآن تک جانے کے لیے آپ کو وضو بنانا ہے، اٹھنا ہے، اور اس کے بعد دیکھنا ہے کہ کہاں اونچائی پہ رکھا ہے تو اس کو دل تک لانے میں کتنا فاصلہ طے کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی معاملہ احادیث کے ساتھ بھی ہے۔ خاص طور سے ہم تو یہ مانتے ہیں کہ ان احادیث کو سمجھے بغیر، ان کے معنوں کو سمجھے بغیر آپ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ کیسے دسترس حاصل کریں؟ ہمیں تو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ صحیح کتابیں کون سی ہیں اور ضعیف کتابیں کون سی ہیں۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ صحیح بخاری میں کتنی احادیث ہیں، صحیح مسلم میں اور اس طرح کے دیگر۔ یہ مشکل کام آسان کیسے کریں؟ کیونکہ دوسری طرف ہر آسانی اس سیل فون پر موجود ہے۔ ایک کال، ایک بٹن، لوگ نظر بھی آ جاتے ہیں اس میں، اسکائپ ہو یا ویڈیو کال ہو یا واٹس ایپ ہو، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو پھر ایسے وقت میں کام کر دیا آسان۔ اب میں سیل فون اٹھاؤں اور فوراً سے دیکھ لوں کہ آج کی میری آیت کون سی والی ہے۔ آج میں نے آیت پڑھنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ سبحان اللہ، کتنی آسانی سے میں قرآن کی آیت تک پہنچ گیا۔ اب مجھ پہ ہے کہ میں اسے یاد کروں یا بھلا دوں۔ اسی طرح احادیث کا جب میں نے باب کھولا بھی نہیں اور صرف ایک انگوٹھا نیچے کرنے کے اوپر میرے سامنے احادیث موجود ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج کی رات ایک ایسی آیت نازل ہوئی کہ ان جیسے پہلے نہیں دیکھی گئی تھی؟ کتنا آسان ہوا کہ میں نے سورہ فلق اور سورہ ناس کو سمجھ لیا، اس کی اہمیت کو سمجھ لیا۔ ایسے ہی میں تاریخ میں چلا گیا۔ آج کے دن خلیفہ ثانی نے مصر کو فتح کیا تھا، آج کے دن یہ ہوا، آج کے دن وہ ہوا۔ پھر میں نے قرآن کے ایک ورڈ کو بھی سمجھ لی، الحاقہ، یعنی حق ہونے والی۔ اتنی ساری معلومات ایک چٹکی نہیں، چٹکی بھی نہیں بلکہ انگلیوں کے ذرا سی جنبش کے اوپر اب سیل فون پہ دستیاب ہے، اور اسے کہتے ہیں اسلام 360، یعنی ہر اینگل سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج اسی پہ گفتگو ہوگی۔ ان ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، راستے ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، دونوں شکر کرنے والوں میں سے ہوتے ہیں یا کفر کرنے والوں میں سے۔ آج آپ کے سامنے شکر کرنے والے اور ہمیں شکر کا ایک ریزن دینے والے حضرت موجود ہیں۔ میں ان کا تعارف کرانا چاہتا ہوں آپ کو۔ بہت پیاری اور بہت ہی آسان بنا دینے والی ایپ جس کو آپ نے ڈیولپ کیا، زاہد حسین شیپا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ جی الحمدللہ۔ یہ کیسے خیال آیا آپ کو؟ سیل فون پہ تو لوگ گیم کھیلتے ہیں، تصاویر بھیجتے ہیں، میسیجز، کالز اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں، آپ نے تو ایپ بنا دی، وہ بھی اسلام کو سب کچھ نچوڑ کے دے دیا۔ اویس بھائی، مجھے یاد ہے کہ کوئی اراؤنڈ 2002 اور 3 کی بات تھی، میں کوئی 22 سال کا تھا اس وقت، اور قرآن کی ایک آیت میں نے کہیں کسی لیکچر میں سنی تھی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ یہ آیت کچھ دنوں کے بعد میرے اس کا جو ریفرنس تھا وہ میرے ذہن سے اسکپ ہو گیا، تو میں نے سوچا کہ یار یہ آیت کہاں پر ہے۔ عربی تو میں نے بعد میں یاد کی، میں نے تو پہلے اس کا اردو ترجمہ لے کے نکلا کہ بھئی یہ اردو کہاں پر ہے، تو مجھے وہ ملتی ہی نہیں تھی۔ تو اس وقت میں نے سوچا کہ یار اس طرح کی کوئی ایک اپلیکیشن ہونی چاہیے جس میں کوئی بھی موضوع تلاش کر سکوں۔ تو پھر میں نے اس پر کام شروع کیا۔ 2007 سے میں نے اس پہ کام شروع کیا، نومبر 2007 کی بات ہے، آج تقریباً 13 سال ہو گئے الحمدللہ۔ اور اسلام 360 کا خیال بس اسی طرح ذہن میں آیا، پھر قرآن پہ کام کیا، پھر اس کے ڈکشنری پہ کام کیا، پھر احادیث پہ کام کیا، پھر تفاسیر پر، اور آج آپ کے سامنے موجود ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مجھے یقین ہے دنیا بھر سے آپ نے داد سمیٹی ہوگی، مسلمانوں کے جذبات کی آپ نے نمائندگی کی ہے، ایسے وقت میں اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ کیا کیا ہے اس اپلیکیشن میں، ذرا بتانا پسند کریں گے ہمارے عزیز و جانمن کو؟ جی بالکل، پہلے تو میں اگر یہ اپلیکیشن دکھا سکوں اپنی ناظرین کو، ذرا دیکھیے کہ یہاں پر آپ کے پاس یہ القرآن کا آپشن ہے۔ میں اگر نارملی صرف قرآن مجید پڑھنا چاہتا ہوں اس کے اوپر، تو آپ یہ سورہ بقرہ پہ کلک کیجئے، اور سورہ بقرہ پر آپ کے پاس یہ میں نے ایک آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں نے اس پہ کلک کیا اور پلے کیا، تو آپ سے کہتا ہے کہ جی اس کی عربک پلے کرنا چاہتے ہیں، ذرا سنیے گا۔
ذلك الكتاب لا ريب فيه. اچھا ایک اور چیز اس کے اندر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں نے آیت بیچ میں روک دی ہے جان بوجھ کر، کہ یہاں پر ہی آپ کے رائٹ سائڈ کے اوپر ایک چھوٹا سا بٹن ہے ریپیٹ کا. جی جب آپ اس کو ریپیٹ کر دیں گے تو یہ اس آیت کو 1,00,000 مرتبہ چلائے گا جب تک آپ کو یاد نہ ہو جائے. اللہ اکبر. میں اس کو پلے کرتا ہوں. احسن. هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه. اب اس طریقے سے یہ پلے ہوتا چلا جائے گا اور یاد ہو جائے گا آپ کو. کمال. اچھا اب کمال تھا بیسیکلی یہ والا کہ میں اگر قرآن مجید میں کوئی موضوع تلاش کرنا جی چاہتا ہوں، میں اپنے بیٹے کو بولتا ہوں بیٹا جھوٹ بولنا بری بات ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے. جی آپ کسی موضوع پر کوئی ٹاپک تیار کرنا چاہتے ہیں، ذرا دیکھیے گا سرچ سب سے نیچے آپ کے پاس یہاں پر موجود ہے. انگلش میں آپ لائے لکھیں گے، جی اردو میں جھوٹ لکھیں گے، رومن میں جو ہم میسج کرتے ہیں جھوٹ لکھیں گے، آپ ہندی میں لکھیں گے، عربک میں لکھیں گے، آپ تامل میں لکھیں گے، تیلگو میں لکھیں گے، ٹرکش میں لکھیں گے، مراٹھی میں لکھیں گے، نیپالی میں لکھیں گے، یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. میں رومن میں ٹائپ کرتا ہوں جس میں ہم میسج کرتے ہیں، یہ میں نے ٹائپ کر دیا ہے جھوٹ، جھوٹ. اور یہ اسکرین پہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں. اور یہ میں نے سرچ کا بٹن دبایا، بغیر انٹرنیٹ کے ڈھونڈ لایا 42 آیات ہیں. اللہ اکبر. کمال ہو گیا. کمال ہو گیا. اب یہ ذرا رومن اردو ذرا آپ دیکھیے. ان کے دلوں میں روگ ہے چنانچہ اللہ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا ہے. جی یہ گوگل کے مطابق الحمدللہ میں دنیا کا پہلا انسان ہوں جس نے قرآن مجید کو رومنائز اردو میں ٹرانسلیٹ کیا. سبحان اللہ. آپ نے کہا کہ یار مجھے اس کی اردو دیکھنی ہے، نیچے اردو کا بٹن ہے، وہ پوچھے گا اردو کس کی پڑھیں گے، شیعہ، سنی، اہل حدیث، دیوبند، بریلوی، تمام مکاتب فکر کی ٹرانسلیشن موجود ہیں اس کے اندر. صحیح. میں نے یہاں پہ حضرت تقی عثمانی صاحب کی ٹرانسلیشن لے لی. اب آپ اس کو سننا چاہتے ہیں، سنیے. ان کے دلوں میں روگ ہے چنانچہ اللہ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا ہے، اور ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے حق. کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. بے شک. اب آپ کے پاس آپ نے کہا یہ آیت بہت زبردست ہے، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے. اب ذرا کمال دیکھیے آپ. میں نے یہ مور کا بٹن دبایا، جی یہ میں نے شیئر کا بٹن دبایا. وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ ڈیزائن بنا دوں یا میسج کریں گے. میں نے کہا ڈیزائن بنا دیجیے. ڈیزائن بنا کے دے گا. اب ذرا دیکھیے آپ، یہ ڈیزائن اسکرین پر آ چکے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ والا ڈیزائن چوز کیجئے، ٹرانسلیشن کے ساتھ لیجئے، تھوڑا سا فونٹ سائز بڑا کر دیجئے. میں نے کہا کلر اس کو کر دیجئے یہ والا یا یہ والا. اور اب آپ اس کو فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، میسنجر جہاں بھیجنا چاہے بھیج دیں. شاندار. آپ نے کہا نہیں جناب میں اس کی انگلش دیکھنا چاہتا تھا اور سننا چاہتا تھا. ذرا کوالٹی سنیے گا انگلش کی. In their hearts is disease, so Allah has increased their disease. انٹرنیٹ سے اٹھائی ہوئی چیزیں نہیں ہیں الحمدللہ. اچھا. محنت کیے، ریکارڈنگ کروائی ہے، کام کیا ہے. 4.8 ملین روپیز، 48 لاکھ روپے اس اپلیکیشن پہ لگ چکے ہیں اب تک. ماشاءاللہ. اب بھی ہر مہینے تقریباً کوئی 1.5 ملین روپیز کا خرچہ ہوتا ہے جو کہ اس اپلیکیشن پہ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. جو یہ آڈیو آپ فری میں سن رہے ہیں نا، اس کے ہم پیسے دیتے ہیں گوگل کو. اچھا. اور پھر اس کے بعد وہ آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی پرمیشن دیتا ہے. ایک کمال اور دیکھیے، میں اسی آیت کی تفسیر دیکھنا چاہتا ہوں. مور پہ کلک کیجئے، یہ آپ کے بعد تفسیر پوچھے گا کس کس کی ہے. تفسیر اس کے اندر تفسیر مودودی صاحب کی ہے، اس کے اندر مفتی تقی عثمانی صاحب کی تفسیر ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب کی تفسیر موجود ہے، مفتی سعید صاحب کی تفسیر موجود ہے، عفت مقبول صاحبہ کی تفسیر موجود ہے. اس میں آپ کے بعد طبیان القرآن موجود ہے، اس میں تفسیر ابن کثیر موجود ہے. یہ ساری تفاسیر اس میں موجود ہے. ذرا دیکھیے اور اس کو سنیے. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے. بیماری سے مراد میں نے کہا نہیں جناب میں ڈاکٹر اسرار صاحب کو سننا چاہتا ہوں. یہ ڈاکٹر اسرار صاحب سنیے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے. میں نے کہا نہیں جناب. یہاں پر رہتے ہوئے میں نے ایک اور کام کر دیا کہ نہیں مفتی تقی عثمانی صاحب سنیے. یہ وہی بات ہے جو پیچھے آیت نمبر 7 میں کہی گئی تھی. اچھا اویس بھائی اب میں آپ کی تھوڑی توجہ چاہوں گا جی. کہ یہ اب ایک بہت امپورٹنٹ چیز دکھانے جا رہا ہوں جس پہ 11 سال لگے مجھے. 11 سال. وہ کیا چیز تھی ذرا دیکھیے گا. میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں یہ والا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. یہ آیت آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے. جی. قرآن مجید میں 77,881 الفاظ ہیں. میں ہر لفظ کی اگر ڈکشنری دیکھنا چاہوں ذرا دیکھیے گا مور. اور یہ سارے ورڈز الگ الگ ہو گئے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. میں نے کہا مرض کے معنی بتائیے. مرض کے معنی یہ ہیں، یہ پوری ڈکشنری اس وقت آپ کے سامنے. اللہ اکبر. یہی نہیں وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس سے ملتے جلتے ورڈ سینونیمز کہاں کہاں ہیں. اوپر میں نے آیات کے بٹن پہ کلک کیا، کہتا ہے مردن، مردن، مریضن، مریضن، مردہ. یہ سب آپ کو دکھا رہا ہے. اور یہی نہیں ایک اور کمال دیکھیے کہ میں نے سلیکٹ کر لیا. یہ مردہ کا ورڈ کہتا ہے سورہ نمبر 4 آیت نمبر 102. اس آیت کا 51 نمبر کا ورڈ ہے. یہ ذرا دیکھ لیجئے بالکل آخر کی لائن میں تیسرا ورڈ
سیدھے ہاتھ پر. او کنتم مردا 51 نمبر پر آتا ہے. ساری چیزوں کی کیلکولیشن, ایک ایک چیز الحمدللہ 13 سال کی ریسرچ کے بعد آج یہاں پر بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ. واہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے کہا کہ نہیں جناب یہ قرآن مجید تو ہم نے چلا لیا, جی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اب کی بار بول کر تلاش کروں. گاڑی چلا رہا ہوں, جی گاڑی چلاتے ہوئے تو جھوٹ نہیں لکھ سکتا, جی. تو ذرا دیکھیے آپ کے بولنے پر کیا کرتا ہے یہ. الحمدللہ رب العالمین, ڈھونڈ لایا الحمدللہ رب العالمین کس کس مقام پر ہے, کہاں کہاں ہے, وہ سب آپ کو بتا دیں. جہاں جہاں یہ جو آپ نے کہا وہ لکھا ہے وہ آپ کے سامنے, آنکھوں بالکل کے سامنے. واہ خوبصورت ہو گیا. میں اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتا ہوں اور یہ آپ کو دکھا بھی رہا ہوں یہاں پہ سیٹ پہ موجود یہ اسکرین, اور میں اس کا مشاہدہ کر رہا ہوں, گواہ ہوں میں اس بات کا کہ یہ تو بہت آسان ہو گیا. اب تو کوئی شکوہ شکایت ہی نہیں ہے قرآن تک پہنچنے کے لیے. خوبصورت. اچھا میں نے یہ دیکھا کہ آپ کا جو ہوم کا بٹن ہے اس میں میرے مفاد یعنی میرے مقصد کی چیزیں بہت ساری ہیں. حدیث بھی ہے, قرآن بھی ہے, لفظ بھی ہے, اس کے ساتھ ورسز بھی ہیں. یہ اس کا آئیڈیا کیسے آیا, اس کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے عام آدمی کو؟ بالکل, میں اس کی ضرورت سے ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں, وہ آپ کو دکھاتا ہوں, آپ کو ایک خوشی ہوگی ایک بات پہ. وہ بات یہ ہے کہ اگر میں ہماری جب ہم بڑے ہوتے ہیں نا ہماری تجوید خراب ہو جاتی ہے. اب ذرا دیکھیے کہ تجوید کے لیے کیا کام ہے. جب ملک سے باہر ہماری جو جنریشن رہتی ہے, قاری حضرات نہیں ملتے, ذرا دیکھیے یہاں پہ یہ ریسیٹیشن کا آپشن ہے, میں نے اس پہ کلک کیا. یہاں پر آپ کے پاس میں آخر کی ایک سورت پہ چلا جاتا ہوں. میں نے کہا جی سورہ اخلاص پر, یہ آ گئی. میں نے اللہ الصمد پہ کلک کیا. میں نے کہا اس کو پڑھ کے سناؤ کیسے پڑھتے ہیں, سنیے. کہتا ہے یہ ایسے پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. اب میں اس کو غلط پڑھوں گا تو یہ اس کو ریڈ کر دے گا. اچھا ذرا دیکھیے گا, لم یلد ولم یولد, کہہ رہا ہے بالکل غلط پڑھا. غلط پڑھا ہے آپ نے, وہ کہہ رہا اللہ الصمد لکھا ہے. اور اب آپ وہاں سے ہی کہیے گا اللہ الصمد, جب میں آپ کو اشارہ کروں. صحیح, اللہ الصمد, وہاں تک آواز نہیں آ سکی, میں خود بولتا ہوں اس کو. جی اللہ الصمد, کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک پڑھا, گرین کر دیا اس نے. واہ. تو اس طریقے سے آپ اپنی تجوید کو بہتر کر سکتے ہیں. احسن. میں نے ایک اور چیز کہی, جو ابھی آپ حدیث کی بات کر رہے تھے نا, ذرا آپ دیکھیے کہ یہاں پر نیچے بالکل باٹم میں آپ کے پاس حدیث کا آپشن ہے, اور یہ آپ کے پاس, میں اسکرین ذرا دکھا دوں ٹلٹ کر کے, ذرا یہ ٹلٹ ہو جاتی, اب آ گئی. یہ اویس بھائی 78,000 احادیث ہیں جو بغیر انٹرنیٹ کے اس 400 گرام کی ڈیوائس میں موجود ہے. وہ سرچ بھی نہیں کرے گا, بفرنگ نہیں کرے گا, کچھ بھی نہیں ہے. آپ اپنے موبائل فون پہ اس کو چلائیے. ذرا دیکھیے میں صحیح بخاری پہ کلک کرتا ہوں. جی صحیح بخاری پر آ گیا. میں نے کہا جی کتاب ایمان کا بیان, یہ کتاب ایمان کا بیان حدیث کھل گئی آپ کے سامنے. میں نے اس حدیث پہ کلک کیا. میں نے یہ پوچھنا چاہا کہ یہ حدیث امام بخاری تک کس سند سے پہنچی ہے. سب سے نیچے راوی کا بٹن ہے, یہ راوی کے بٹن پہ میں نے کلک کیا. وہ بتائے گا ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے حدیث بیان کی, اس کی بابت حنظلہ بن ابی سفیان نے خبر دی. پھر اکرمہ بن خالد سے روایت ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے. اب کمال دیکھیے کہ میں اگر اس میں کوئی چیز تلاش کرنا چاہوں, اب ذرا دیکھیے آپ, میں یہاں پر آتا ہوں اور یہ سرچ کے بٹن پہ میں کلک کرتا ہوں. میں نے کہا ساری کتابوں میں تلاش کرو. وہ پوچھتا ہے انگلش میں ڈھونڈوں, اردو میں, آپ کو راوی کا نام معلوم ہے, یہ حدیث نمبر تھے. میں نے کہا اردو میں تلاش کیجیے گا اب کی بار, اور میں نے یہاں پر ٹائپ کر دیا ہے جی نماز, نون میم, یہ میں اردو لیتا ہوں, وہ اصل میں عربی آ گئی تھی. میں نون میم الف ز, میں نے نماز لکھ دیا. صحیح, آپ دیکھیں ٹاپ پر لکھا ہوا آ رہا ہے. جی سرچ کا بٹن دبایا, 1 2 3 سیکنڈ میں ڈھونڈ لایا 2822 روایات ہیں. اللہ اکبر, 3 سیکنڈ میں ایک خزانہ موجود ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے. کمال ہو گیا, کمال ہو گیا, شاندار, نایاب. اور اس میں کتنی صحیح حدیث ہیں وہ بتا رہا ہے, اس میں 2371 صحیح روایات ہیں. ضعیف کتنی روایت ہے, کہتا ہے 451 ضعیف روایات ہیں. یہ ساری روایات آپ کے سامنے. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے عزیز و جانمن خواتین و حضرات کہ صحیح کو گرین میں لے کر آتا ہے, ضعیف کو ریڈ میں لے کر آتا ہے. آپ کو بتاتا ہے کہ ضعیف کیوں ہے, صحیح کیوں ہے, کون سے راوی حضرات ہیں. تو ایک عام آدمی کے لیے, مجھ جیسے ادنا گناہ گار بندے کے لیے کتنا آسان ہو گیا قرآن احادیث کو سمجھنا, دین کو سمجھنا بڑا آسان ہو گیا ہے. مجھے پتہ ہے بھی آپ کا دلچسپی کا معیار اپنی معراج کے اوپر ہے, اور آپ تجسس باندھ کے, ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں. یہ ایپ فوراً سے کتنے سارے لوگ ابھی ڈاؤن لوڈ بھی کر لیں گے. اچھا یہ بالکل مقصد نہیں ہے کہ اس کی تشہیر ہو, مگر ذاتی طور سے میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, کیونکہ یہ آپ کی فلاح اور آپ کی کامیابی میں ہے. میں بھی ان سے پوچھوں گا کتنے پیسے کما لیتے ہیں یہ اس سے, اور اس کا اور بھی کوئی فائدہ ہے کہ نہیں. ابھی بڑی بات ہونی ہے, ایک مختصر سے وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا.
اسلام 360 کے خالق زاہد حسین چیپا صاحب ہمارے درمیان تشریف فرمائے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, اتنی بڑی ایپ آپ نے بنا دی ہے, 48 ملین, یہ جو آپ نے جنت پہ فارم ہاؤس خریدا ہے نا اپنے نام سے, یہ اتنا مہنگا نہیں ہے, یہ بہت سستا ہے, اور اس میں مجھے لگتا ہے فارم ہاؤس نہیں بلکہ اس سے زیادہ ہی کچھ ہے یہ. مگر کہتے ہیں کہ امیر آدمی ہوں گے آپ, اس لیے آپ کو موقع ملا ہوگا, پاپا نے آپ کو پیسے دیے ہوں گے, بیٹا جو کرنا ہے کر لو, تو ان میں سے آپ نے یہ کام کر لیا, اور کیا ہے؟ جی بالکل امیر آدمی ہوں الحمدللہ, بدل کا زیادہ امیر تھا الحمدللہ. لیکن اویس بھائی میں اپنے ناظرین کو یہ بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ زاہد حسین چھیپا جو یہاں پر آج وقت بیٹھا ہوا ہے, میں ٹھیلے پر کیلے بیچا کرتا تھا, اور کیلے بیچتے بیچتے اللہ کا شکر ہے کہ آج میں اس مقام پر ہوں. میں میری امی اور میرا بھائی جس اسکول میں جا کر شام کو صفائی کیا کرتے تھے, صبح اسی اسکول میں پڑھتا تھا. یعنی جس چیئر پہ میں بیٹھتا تھا اس چیئر کو میں نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا ہوتا تھا. اللہ اکبر. اس آئی بی اے کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں رونے لگ جاتا تھا کہ میں یہاں پڑھ نہیں سکتا, لیکن آج اللہ کا شکر ہے میں وہاں کنسلٹنسی دینے جاتا ہوں, تو یہ ایک بڑا اعزاز ہے اللہ کی طرف سے. تو یعنی مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ گھر میں ٹوٹل کھانا صرف یہ تھا کہ آدھا پاؤ دہی, اس میں پانی اور چینی ملا کر ہم سب بہن بھائی اس سے کھانا کھا لیتے تھے. یہ ٹوٹل کھانا تھا ہمارے گھر میں. ہمارے گھر میں ٹوٹل کھانا ایک نہیں سینکڑوں مرتبہ مجھے یاد ہے, ہری مرچ اور پیاز اس کو بھون کر بس اس سے روٹی کھا لیتے تھے ہم لوگ. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. دیکھیے جو آپ اور میں نہیں کر پائے اب تک, وہ آپ نے کر دکھایا ہے. بریک میں نے اتنا کچھ سیکھ لیا اس ایپلیکیشن کے بارے میں, تو مجھے لگا کہ اب تو مجھ سے واقعی سوال ہوگا کہ سارا علم آپ کے سیل فون کے اندر موجود ہے, سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے. اور بھی فیچرز مجھے دکھائے جا رہے تھے. علماء کا کیا ویٹیج ہے, علماء اس سے کس حد تک متفق ہیں, آپ پسند کرتے ہیں اس کام کو؟ جی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں الحمدللہ. میں حضرت تقی عثمانی صاحب, مفتی منیب الرحمان صاحب, امام کعبہ سے میں 3 دفعہ 101 مل چکا ہوں. تو ان تمام لوگوں کے سرٹیفکیٹس الحمدللہ یہاں پر موجود ہیں اسلام 360 کے اندر. یہ آپ کے پاس المعہد السلفی کا سرٹیفکیٹ موجود ہے, یہ جامعہ دارالعلوم الصفا کا مفتی محمد زبیر صاحب کا, اس کے علاوہ جامعہ اہل حدیث کا, اس کے علاوہ جامعہ بنوریہ کا مفتی نعیم صاحب کا, یہ سارے فتاوی الحمدللہ اس کے اندر موجود ہیں. خوبصورت خوبصورت. اچھا یہ میں آپ سے ایک پرسنل سی بات کر رہا ہوں کیونکہ میرے ناظرین اس مزاج کے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں. یہ جب آپ کوئی بہت بڑا کام کرتے ہیں نا, اور بہت اچھا کام کرتے ہیں جو اللہ کے مقبول ہوتا ہے نا, وہاں زمین پہ کچھ نہ کچھ اختلافات ہوتے ہیں. کسی نے اس کی مخالفت بھی کی؟ ہاں جی مخالفت بالکل سننے کو ملتی رہتی ہے. کبھی کوئی یہود و نصارہ کا ایجنٹ بنا دیتا ہے, کوئی قادیانی بنا دیتا ہے. ای میلز کا جواب میری وائف دیتی ہیں. اچھا. کیونکہ وہ انگلش اس کی بہت اچھی ہے, تو اس نے مجھے کہا کہ جی میں کچھ کام کرنا چاہتی ہوں, آپ تو یہ دین کے لیے کام کر رہے ہیں تو میں بھی کچھ کر لوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی ہماری ای میلز کے آپ جواب دے دیا کرو. تو جب وہ ای میلز کے جواب دینے لگی تو مجھے کہنے لگی کہ یار یہ تمہیں یہود و نصارہ کا ایجنٹ بتاتے ہیں, تمہیں قادیانی بولتے ہیں, میں تمہارے ساتھ رہتی ہوں, مجھے پتا ہے تم نے اسلام 360 کے لیے اردو والا سفر کیا ہے, ہم نے انگلش والا سفر کیا, قربانی بہت دی ہے میری فیملی نے اس کے اوپر. کہنے لگے جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہم جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ لوگ تمہیں یہود و نصارہ کا ایجنٹ بتا رہے, میرا بڑا دل دکھتا ہے. میں نے کہا اللہ کی بندی صبر کر, اس پہ بھی انشاءاللہ اللہ اجر دے گا. اس پہ بھی اجر ہے. واہ. یعنی لوگوں کو اعتراض کبھی میری داڑھی نہ رکھنے پر ہوتا ہے, کبھی میرے پانچے ٹخنوں کے اوپر نہ رکھنے پر, یعنی جو اس میں ہے اس پر اعتراض. یعنی وہ اعتراض کیا ہوتا ہے کہ جناب آپ نے فلاں مکاتب فکر کی ٹرانسلیشن کو کیوں شامل کر لیا, یہ تو کافر ہے. تو میں نے کہا بھائی جب میں ان کے پاس جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں آپ کافر ہیں, تو اس کا تو مطلب ہے کہ یہ سبھی کافروں کے لیے پھر تو اس کو نکال دینا چاہیے. اللہ اللہ. معذرت کے ساتھ اتحاد بین المسلمین کا درس صرف اور صرف کیمرے کے سامنے دیا جاتا ہے, بعد میں یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہنا. لیکن آپ نے اس کو آسان کیا ہے نا, آپ نے سب کے لیے راستے کھول دیے. بالکل ایسے. میں اس میں پیام پاکستان بھی دیکھ رہا ہوں اور بہت خوبصورت پیغام ہے, اس میں سارے علماء متفق ہیں اور اس کو بھی ڈالا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم ایک پالیسی کے ساتھ آگے چل رہے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے دیکھ کے. اچھا قبلہ ڈائریکشن بھی اس میں موجود ہے, تسبیح بھی موجود ہے. میں چاہتا ہوں میرے ناظرین کو تسبیح ذرا کھول کے دکھائیں. آپ کی تسبیح اگر ایک جو آپ نے فکس کیا ہے مثال کے طور پہ 33 دانے, تو وہ پکچر کا چینج ہونا آپ کو بتاتا ہے کہ 33 ہو گئے ہیں, اب آپ نیکسٹ پہ جائیں. بالکل ایسا ہی. کمال. یہ تسبیح کا آپشن آپ کے پاس موجود ہے. میں تسبیح پہ جب کلک کرتا ہوں تو آپ یہ کلک کرتے جاتے ہیں اور یہ کلک کرتے جاتے پکچر ویزیبل ہوتی جاتی ہے, اوپر کاؤنٹر چل رہا ہے, رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کاؤنٹر چل رہا ہے. جیسے یہ 33 مکمل ہو جائیں گے تو آپ کے پاس اب یہ کاؤنٹر چینج ہو کر آپ کے پاس ایک نئی جگہ پر چلا جائے. کمال ہو گیا, کمال ہو گیا. اس کے اندر آپ کے پاس قاعدہ بھی موجود ہے کہ اگر آپ قاعدہ دیکھنا چاہتے ہیں جی آپ کے پاس قاعدہ ہے. میں قاعدے پہ کلک کرتا ہوں اور قاعدے کو اگر آپ پڑھنا چاہیں, صاد زبر صا, دال زبر دا, قاف زبر قا, صادقا. صادقا. آپ نے کہا کہ نہیں جناب کہ میں یہاں پر ایک اور کام کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پر یہ جو میرے پاس پریئر ٹائمنگ ہے, نماز کے اوقات, سب سے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں نماز کے اوقات, میں نے پریئر ٹائمنگ پہ کلک کیا
تو یہ دیکھیے کراچی کے نماز کے اوقات دکھا رہا ہے آپ کو, یہ بتا رہا ہے کتنا ٹائم رہ گیا مغرب کے اندر جی, اور پھر آپ کو یہ بتاتا ہے یہ 2.7 ملین 27 لاکھ شہروں کی نماز کے اوقات ہیں جو یہاں پر آپ کو مل جاتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یعنی پوری دنیا کے لوگ اس سے قبلہ ڈائریکشن بھی لے سکتے ہیں, نماز کے اوقات بھی لے سکتے ہیں, اپنے مطلب کے دعائیں پڑھ سکتے ہیں. آپ بچوں کو دعائیں یاد کروانا چاہیں تو ذرا دیکھیے سوتے وقت کی دعا اور یہ ساری دعائیں, یہ ساری چیزیں آپ کو ایک ہی جگہ پر مل جاتی ہیں. کیا پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے. وقت کی دعائیں جب تم بستر پر پہنچو اور آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم مکمل پڑھو, تو یہ آپ کے پاس اس طریقے سے ساری چیزیں بھی ایک ہی جگہ پہ موجود. خوبصورت. کوئی آدمی اگر عمرے پہ جائے اور اس کو پھر وہاں ایک عالم تلاش کرنا پڑتا ہے, 360 کیسے ہیلپ کر سکتا ہے اس کو؟ یہاں پر آپ کے پاس یہ نیچے عبادات کا سیکشن موجود ہے جس میں نماز پڑھنے کا طریقہ, پھر اس کے بعد روزوں کی دعائیں, تیسرا حج اور عمرہ, اور چوتھا نماز جنازہ. 95% لوگوں کو نماز جنازہ نہیں آتی. یہ نماز جنازہ کی ساری دعائیں ہم پڑھا کے آپ کو یاد کرواتے ہیں. حج اور عمرہ کی ہم نے ویڈیو بنائی ہوئی ہیں, ذرا دیکھیے گا آپ. 16 منٹ کا عمرہ ہے جی, 27 منٹ کا حج ہے. یہ ذرا دیکھیے, میں جمرات کو کنکریاں مارنا, تو کنکریاں مارنے کی ویڈیو آپ کو دکھا دیتا ہوں, اور یہ دیکھیے برائی کی طرف مائل کرنا. اللہ اکبر. یعنی آپ کر کے اب ذرا دیکھیے, میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں, یہ ذرا دیکھیے بھائی, کمال ہو گیا, کمال ہو گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ان ساری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ کا نیٹ چل رہا ہوگا, یہ بفرنگ کرے گا. یہ اس کے لیے کیونکہ نیٹ ضروری ہے, کیونکہ وجہ یہ کہ یہ یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے, کیونکہ ورنہ ہمارے سرور پہ بہت بڑا برڈن آ جائے گا اس کا. بالکل ایسے ہی سمجھ سکتا ہوں میں. اچھا, میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں سمجھنے کی خاطر کہ یہ تو بہت بڑا بجٹ مانگتی ہیں, آپ نے 1.5 ملین کے حوالے سے کہا, یہ کیسے پورا ہوتا ہے؟ یہ کہیں تھک تو نہیں جاتے کیونکہ آپ ڈونیشنز نہیں ایکسیپٹ کرتے؟ جی الحمدللہ. اس پہ کام یہ کرتے ہیں کہ بیسیکلی ہمارے پاس ہمارے کچھ دوست احباب ہیں جو اس کار خیر میں ہمارے حصہ بنے ہوئے ہیں, اور جنہوں نے ہمارے پاس وہ پہلے سے اس پول کا حصہ بن چکے ہیں. تو ہمارے کچھ ہمارے جو امپلائیز ہیں جو 17 لوگ کام کرتے ہیں اس کے اوپر, تو ان میں سے ان کی سیلریز وغیرہ, تو یہ سارے لوگ اس طریقے سے ہمارے دوست احباب مل کے, وہ دوسرا کچھ ہم نے ایڈورٹائزمنٹ اس پہ لگا رکھی ہے, اس سے کچھ کر کے بہت زیادہ اسٹرکٹ فلٹریشن لگا رکھی ہے کہ اس قسم کا ایڈ نہیں آئے گا, اس قسم کا ایڈ نہیں آئے گا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان ایپ پرچیزز ہم نے اس طرح لگائی ہوئی ہیں. دیکھیے ہمارے لیے بہت آسان تھا, ہم پاکستان میں ایک مکتب فکر کی ٹرانسلیشن کو بند کر دیتے اور کہتے آپ 10 روپے دے دو تو ہم آپ کے ٹرانسلیشن کو کھول دیں گے. ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. ہم نے کہا آپ اگر پے کرنا چاہتے تو یو کین ڈو اٹ, نہیں کرنا چاہتے کینسل کا بٹن دبا دیجیے, ہم آپ سے 1 روپیہ چارج نہیں کریں گے, کوئی آپشن آپ کے لیے بلاک نہیں کریں گے, سارے اوپن ہیں. اللہ اکبر. 99 نیمز آف اللہ, اسماء الحسنہ جسے کہتے ہیں, وہ بھی آپ کی اپلیکیشن میں دیے ہوئے ہیں. وہ بچہ آسانی سے یاد کر سکتا ہے. بالکل کر سکتا ہے. وہی بچے جو سیل فون میں گیم کھیلتے ہیں یا پھر اور دیگر چیزیں بھی ہیں, تصویر کھیلتے ہیں, فلٹر لگا کے نئے والے کیمرے اینگل کے ساتھ, وہ اپنے دماغ اور دل میں فلٹر لگا سکتے ہیں. وہ اپلیکیشن میں جو حصہ ہے 99 نیمز کا, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. یہاں پہ آپ کے پاس یہ 99 نیمز آف اللہ جو آپ کے پاس یہ موجود ہے, یہاں پر اسماء اللہ نیمز, یہ آپ کے پر رائٹ سائڈ پہ باٹم میں موجود ہے اللہ نیمز. میں نے اس پہ کلک کیا, یہ آپ کے پاس یہ دیکھ لیں سارے نیمز موجود ہیں, ان کی انگلش اردو ساری میننگز موجود ہیں. آپ کلک کرتے جائیے, یہ سارے میننگز آپ کے پاس سب کچھ. صلاح ٹریکر بھی میں نے دیکھا ہے, نماز کو ٹریک کرنے, قضا نمازوں کے حوالے سے. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ صلاح ٹریکر, جو نمازیں آپ نے پڑھ لی ہوں گی تو آپ بتا دیجئے, جو نمازیں آپ نے, جیسے میں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی, اکیلے پڑھی ہے, میں نے یہ نماز ایسے پڑھی, اکیلے پڑھی ہے, مجھے آخر میں گراف بتا دے گا کہ آپ نے کتنی نمازیں ٹائم سے پڑھ لی اور کتنی نہیں پڑھی ہیں. یہ ساری چیزیں مجھے گراف دکھا دے گا, میرا ویکلی گراف دکھا دے گا کہ ویک کے اندر میں نے کتنی نمازیں چھوڑی ہیں, کتنی پڑھ لی ہیں. یہ سب کچھ آپ کو ایک ہی جگہ. بھائی کمال ہو گیا. صلاح ٹریکر کو دیکھ کے تو میں کم سے کم یہ کہہ سکتا ہوں, آپ نے اگر اس میں تھوڑی سی سستی کی تو آپ ذمہ دار ہیں, مگر فرشتوں نے تو ایک ٹریکر لکھ رکھا ہے اپنے پاس. وہ صلاح ٹریکر بھی ہے, اعمال ٹریکر بھی ہے, اور نیتوں کا ٹریکر بھی ہے, اور وہ ویسے ہی کلیئر مینشن ہو رہا ہے اس میں ریڈ اور گرین سگنل آپ کا انتخاب ہے. ریڈ پہ رہیں گے نا تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے, گرین پہ آنے کی کوشش کریں. اس ملک کا رنگ بھی گرین ہے, اور اللہ رب العزت کی طرف سے دیا ہوا گنبد خضرا کا رنگ یعنی خضر ہونا بہت حسین ہے. ایک مختصر سے وقفہ لیں گے, لوٹ کر آئیں گے تو آپ کے سامنے اسی اپلیکیشن سے جڑی ہوئی ایک اور خاص بات کرنے لگا ہوں. بہت کمال کی بات ہے, خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. الف لام میم میں ان کا انتظار ہے. زاہد حسین شیپا صاحب, آپ کی اس اپلیکیشن کا میں تو واقعی بڑا دیوانہ ہوا اور بڑا مانوس ہوا. میرے بڑے کام کی ہے, روزانہ کے پروگرامز کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں مہمانوں تک منتقل کر سکتا ہوں. ایک چیز میں مجھے لگ رہا ہے مار کھا رہے ہیں ہم, جب میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں یا میرے ہاتھ مصروف ہوں تو اس وقت میں اس اپلیکیشن کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ جی اس کے لیے بھی ہمارے پاس ایک فیچر موجود ہے کہ آپ
سری ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے یہ کام کیا ہے کہ آپ اردو میں انگلش میں اس پہ کام کر سکتے ہیں. کس طرح؟ دل کے سکون کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں. ترجمے کے ساتھ یا ترجمے کے بغیر؟ اللہ. ترجمے کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ پوری تلاوت چلتی رہے گی. سورہ فاتحہ. اب یہ مستقل چلتا رہے گا. ایون آپ کمال دیکھیے ذرا، ایک اور چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں. اویس بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوں، حدیث میں تلاش کر دیں گے. آپ کون سی حدیث کی کتاب میں تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ. ترمذی. آپ سنن ترمذی میں کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ نماز. اگر یہ میرا کیمرہ دکھا سکے تو یہ 453 احادیث ہیں جو اس وقت آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہیں میرے بولنے پر. یہ 453 احادیث ہیں جو اسکرین پر اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہیں. اللہ اکبر. 453 احادیث صرف آپ نے صرف ابھی حکم صادر کیا ہے اور آپ کے سامنے آ گئی. ایون آپ کمال دیکھیے. اگلی نماز کا وقت کیا ہے سر؟ اگلی نماز کا وقت یہ رہا. آئے کمال ہو گیا بھائی کمال ہو گیا. اچھا یہ تو آپ نے ان کے لیے بھی آسانی کر دی ہے جو ہاتھ سے معذور ہیں جی، اور ان کے لیے بھی آسانی کر دی ہے جو معذور نہیں ہیں. یہ نعمتیں ہیں پھر بھی سست ہیں میری طرح. تو یہ تو کمال کر دیا آپ نے. میں کیا کہوں، میں اس دور میں چلا گیا ہوں خواتین و حضرات عزیز و جانمن جب بادشاہ سلامت ہوا کرتے تھے. اکبر بادشاہ کی کالی گھوڑی بڑی مشہور تھی، وہ بہت تیزی کے ساتھ سفر طے کروایا کرتی تھی. اس کے 2 خادم جو ہر وقت اس پہ ہوا جھلتے رہتے تھے، اور اس کے علاوہ دیگر خادم جو اس کے 9 رتن تھے وہ فوراً سے اس کے لیے مشکلات آسان کیا کرتے تھے. آپ بڑے خوش قسمت ہیں، اکبر بادشاہ سے زیادہ خوش قسمت ہیں کہ ایک اپلیکیشن کے ذریعے آپ کو اس سے زیادہ دسترس حاصل ہے قرآن کے اوپر، احادیث کے اوپر، اسلامک ڈے کے اوپر، اسلامک ہسٹری کے اوپر، فلیش کے اوپر، اس سے زیادہ کہیں ذرا بڑھ کے دعاؤں کے اوپر، اور آگے کہوں تو اسلام کی یعنی قبلے کی ڈائریکشن کے اوپر، صلاح ٹائمنگ کے حوالے سے، تفاسیر کے حوالے سے، تراجم کے حوالے سے. اور آپ کو چاہیے کیا؟ اب بھی اگر آپ سستی اور کاہلی کریں تو میں کہاں جاؤں، کس سے پوچھوں؟ ہاں اگر آپ یہ شکوہ کرتے ہیں تو میں زاہد صاحب سے یہ شکوہ کروں گا، ہمارے بچے اس عمر میں ویڈیو گیمز ہی کھیلتے ہیں یا گیمز پہ ہی زیادہ فوکس کرتے ہیں، اسی بہانے سے ان کو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. تو زاہد حسین چھیپا صاحب، بچوں کے مزاج کا کوئی گیم نہیں بنا سکتے ہم؟ جی بالکل بنا سکتے ہیں. یہ ذرا دیکھیے کہ اس وقت آپ کے سامنے یہ گیم موجود ہے کہ جو کہ کال 360 کے نام سے. کال 360 کا گیم جیسے اسکریبل کا گیم ہوتا ہے انگلش میں، ہم نے قرآن کا گیم بنایا ہے. اور اس میں کیا کام ہے، کھیل ہی کھیل میں قرآن کے ہم ان کا الفاظ یاد کروائیں گے، قرآن میں جو سبزیوں کے نام آئے وہ یاد کروائیں گے. اس جیسے مثال کے طور پہ آپ کو ذالکہ کا ورڈ یاد ہو گیا جی. اب ذالکہ کے معنی کیا ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے، اس کا روٹ ورڈ بتائیں گے. جب آپ کے اس کے معنی یاد ہو جائیں گے تو ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جناب اعلیٰ قرآن مجید میں ذالکہ کا ورڈ اتنی مرتبہ آیا ہے اور آپ نے اتنا % قرآن یاد کر لیا. وہ کھیل کھیل میں کیسا ہوگا، اس کے مارکس مل رہے ہوں گے، پوائنٹس مل رہے ہوں گے، سب کچھ ہو رہا ہوگا. یہ دیکھیں پہلا لیول ہے اس کا، لیول 1 میں لیتا ہوں. لیول 1 کے اندر یہاں پر میں نے کیا کام کیا، نیچے میرے پاس ورڈ ہے یس دیرو جی. اب یہاں پر میں نے یہاں سے سرچ کرنا ہے کہ یہ کہاں پر موجود ہے، تو میں یہاں پر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کہیں مجھے نظر آ جائے. آپ کو بھی کہیں نظر آئے تو ضرور بتائیے گا. یہ سیکنڈ رو میں یہ اور سواد اور دال اوپر ہے. نہیں ایسے نہیں آئے گا، بالکل سیکوینس میں ہونا چاہیے آپ کے پاس. یہ دیکھیں مجھے مل گیا، یہ دیکھیں بالکل صحیح بالکل صحیح. اب یہ دیکھیں یوزدر، واپس لے جائیں، انگلش میں مانیے ٹیک اوے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے نیکسٹ. یوزبہو، اب یہ کہیں یوزبہو یہ رہا جی. میں نے کہا جناب یوزبہا ہو جائے. نیچے ورڈ ہے یشہدو. اب یشہدو کہاں پر موجود ہے یہ ذرا دیکھتے ہیں ہم یہاں پر کہ یشہدو دیکھیں یہ رہا سر، وہ رہا پہلی لائن میں بالکل زبردست. یشہدو کے معنی گواہی دیتا ہے. اچھا یہ معنی ہم آپ کو صرف سکھا نہیں رہے، ہم آپ سے آگے پوچھیں گے بھی. یشکرو دیکھیے اب کہاں پر لکھا ہوا ہے، یہ یشکرو دیکھیں یہ رہا شکر کرتا ہے. پھر یہ آپ کے پاس ہے یوشکی. اب یہ کہاں پر آپ کے پاس موجود ہے، میں نے کہا جناب یہ رہا، اور یہ میرا لیول کمپلیٹ ہو گیا. اس نے مجھے جب جیسے ہی لیول کمپلیٹ ہوا اس نے مجھے بتایا آپ کو 3 اسٹار ملے. اب آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس کو یہ گوگل کے سٹوری بورڈ پہ ایڈ ہو جائیں گے. اب آپ چیلنج کر سکتے ہیں دوستوں کو، بچے چیلنج کر سکتے ہیں کہ بھائی میں نے تو اتنی جلدی کیا، تم کر کے دکھاؤ. یہ ساری چیزیں. اچھا ذرا دیکھیں نیکسٹ لیول پہ اوپر دیکھیں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ٹائمر چل رہا ہے. جی جی جی. اس کے ساتھ پلس کا بٹن ہے، میں نے کلک کیا، وہ مجھ سے پوچھتا ہے آپ پریویس ہم نے آپ کو کچھ ورڈز یاد کروائے تھے اس کے بتا دیں مانی، تو آنسر دے دیں گے تو ہم آپ کا ٹائمر بڑھا دیں گے. بھائی کمال ہو گیا. ذرا دیکھیے
وہ کہتا ہے یشہدو گواہی دیتا ہے, واپس لے جائیں وہ شکر کرتا ہے, گواہی دیتا ہے, گواہی دیتا ہے. گڈ. نیکسٹ کہتا ہے جناب اعلیٰ بالکل ٹھیک, ٹائمر آپ کا بڑھ گیا, اوپر دیکھیں 1 منٹ 25 سیکنڈ کا ٹائم مل گیا. واہ, ریوارڈ میں مجھے اضافی ٹائم مل گیا. جی بالکل, کمال ہو گیا, کمال ہو گیا. خوبصورت. عزیز و جان من, آج کے اس پروگرام سے مجھے یقین ہے کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے, اور اب وہ جو سیکھا ہے وہ لے کے جانا ہے رائٹ ہینڈ میں, لیفٹ ہینڈ میں, جس سے بھی آپ سیل فون استعمال کرتے ہیں. یہ اپلیکیشن جو ہے, یہ دونوں اپلیکیشن جن کا ذکر ہوا ہے. ابھی ایک تھوڑا سا ایک زبردست سی چیز اور بھی ایڈ کی جا سکتی تھی, وقت نہیں ہے. اب آپ قرآن کو حفظ بھی کر سکتے ہیں ان اپلیکیشن کے ذریعے. حافظ 360 بھی اب لانچ ہو رہا ہے, اور اس کے ذریعے کتنی آسانی سے آپ لانچ کر سکتے ہیں. کسی اور پروگرام میں تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا. اب تو میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں, سارے موقع آپ کو زاہد حسین چیپا صاحب نے دے دیے. میں قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے, امت مسلمہ کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ کا شکر گزار ہوں, انتہائی شکر گزار ہوں. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو مہمان آتے ہیں میں ان کی تعریف کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ آپ نے حق ادا کیا ہے مسلمان ہونے کا, آپ نے حق ادا کیا ہے جو فرائض اور واجبات تھے. میں ایک میسج آپ سے دینا چاہتا ہوں نوجوانوں کو, ان لوگوں کو جو اس اپلیکیشن سے دور ہیں, کیا کہیں گے, کس طرح سے پہنچیں؟ سر میں چھوٹی سی ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے اگر آپ اینڈرائڈ فون کے یوزر ہیں تو آپ جا کر آئی فون پہ جا کے, اچھا یہ ابھی بات کے دوران اذان کا وقت ہوا ہے تو اس نے فوراً سے اپلیکیشن نے کیچ کیا. کمال ہو گیا. عزیز جان من, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا. اللہ کے احکام کا, ملک پاکستان کا, اس کے فرمان کا اپنے سے زیادہ خیال رکھنا ہے, اس مقصد کا جس کے لیے آپ پیدا ہوئے. اللہ کی امان میں.